بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ یہاں سے گزر رہے ہو، لیکن انسان تو اس دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بڑا بنگلہ ہو، کار ہو، بینک بیلنس ہو، اتنا روپیہ ہو کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا سورج غروب بھی ہونا ہے اور اس نے آخر مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخرکار تمہیں ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف نہیں جائیں گے، سجدہ نہیں کریں گے تو ڈپریشن میں گر جائیں گے، مسائل کا شکار ہو جائیں گے، اور اس دنیا میں ہم پریشان ہی پریشان ہوں گے، کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کیا کریں۔ یہ دنیا ہمارے لیے دکھوں کا گھر بن جائے گی، یہ دنیا ہمارے لیے دوزخ بن جائے گی، اور ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کیا کریں۔ لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نیک عمل اختیار کریں۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ قرآن پاک پڑھیں، باقاعدگی سے نماز ادا کریں، کیونکہ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، اور نیکیوں کا پلڑا اوپر ہو جاتا ہے، گناہوں کا پلڑا نیچے ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ جب انسان نماز کے لیے مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے نیت کرتا ہے، پھر قیام کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، رکوع سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور تشہد میں بیٹھتا ہے، پھر سلام پھیرتا ہے اور نماز کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس نماز کا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے لیے بے کراں ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، اور جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پوری کرتا ہے، اس دنیا کو بھی اچھا بنا دیتا ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، وہ اندر سے خوش ہوتا ہے، دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ جنت کیا ہی خوبصورت جگہ ہے، کیا ہی مومنوں کی رہنے کی جگہ ہے، وہ ایک خوبصورت جگہ ہے، سبحان اللہ۔ جنت ایک عالی شان جگہ ہے جس کے مزے مومن اٹھائیں گے، نیک انسان اٹھائیں گے۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے اور ایک دوزخ کا راستہ ہے۔ دوزخ کیا ہی بری جگہ ہے، وہاں پر گناہ گار لوگوں کو عذاب ہوگا، آگ کا عذاب ہوگا، بہت سارے عذاب ہوں گے، پتہ نہیں کس کس کا عذاب ہوگا۔ تو ہمارے لیے دو ہی راستے ہیں، ہم اچھے اعمال کریں گے تو جنت کا راستہ ہوگا، اور اگر برے اعمال کریں گے تو دوزخ کا راستہ ہوگا۔ اسٹیٹسٹیکل انالیسز، ہم نماز کا شماریاتی تجزیہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکرپٹیو انالیسز کی بات کرتے ہیں۔ ڈسکرپٹیو انالیسز میں اگر ہم دیکھیں، جب ہم نماز پرفارم کرتے ہیں تو نماز کے ارادہ کرنے سے لے کر پرفارم کرنے تک ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے، تو ہمارے پاس ٹیبل نمبر 1 کے اندر تو سب سے پہلے ہے ارادہ کا ثواب۔ اگر ہم یہ ازیوم کریں کہ ہر نیکی کے بدلے، ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، تو ارادہ کا ہم نے یہ ازیوم کر لیا کہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح جب انسان اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ اگر 100 قدم بھی ہوں تو ہر قدم پر اگر 1 نیکی ملے تو 100 نیکیاں آ جائیں گی، اگر 10 نیکیاں ملیں تو 1000 نیکیاں مل جائیں گی گھر سے لے کر مسجد تک۔ پھر جب مسجد میں انٹری کرتے ہیں تو مسجد میں داخلے کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو اس کے اندر لیٹر آ جاتے ہیں جی 21 لیٹر آ جاتے ہیں، اور اگر ہر حرف کا ثواب ہم 10 کاؤنٹ کر رہے ہیں تو 21 لیٹر کا ثواب ہمیں اس پوری دعا کا ثواب 210 درجے ملے گا، درجے 210 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھنے کے بعد واپس مسجد سے ایگزٹ ہوں گے تو مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں گے، اللہم
اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، تو اس کی 25 حرف ہیں، تو 250 نیکیاں مل جائیں گی۔ اسی طرح اگر ہم وضو کرتے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ جب ہم وضو سٹارٹ کرتے ہیں تو 200 درجے ہمیں اس کی نیکیاں مل جائیں گی۔ جب ہم نماز سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے نیت کرتے ہیں تو نیت کا ثواب ہمیں 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ تکبیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹوٹل نماز میں ہمارے پاس تکبیر کے اندر 8 لیٹر آ رہے ہیں، تو ہمیں ٹوٹل نماز کے اندر 11 تکبیریں ہیں 2 رکعت کے، ہم 2 رکعت فرض کی اگر ہم بات کریں تو 880 نیکیاں ہمیں تکبیریں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ہم ثنا پڑھیں گے تو 45 لیٹر ہیں، 450 نیکیاں ہمیں مل جائیں گی۔ پھر ہم تعوذ پڑھیں گے 23 لیٹر ہیں، 230 نیکیاں مل جائیں گی۔ تسمیہ جب ہم پڑھیں گے بسم اللہ سے سٹارٹ کریں گے تو 19 لیٹر ہیں، ہمیں 190 نیکیاں مل جائیں گی۔ اسی طرح ہم فاتحہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے نماز میں تو ہمیں 2420 یعنی سورۃ فاتحہ 2 رکعت نماز کے اندر 2 دفعہ پڑھنی پڑے گی، تو 242 لیٹر ہوں گے تو 2420 نیکیاں مل جائیں گی۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملائیں گے، مثلا سورۃ اخلاص ملا لیں تو 47 لیٹر ہیں تو 940 ہمیں 2 صورتوں کا ثواب مل جائے گا، 2 رکعتوں میں 2 صورتیں پڑھنی پڑیں گی۔ اسی طرح جب ہم رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح سبحان ربی یا العظیم کی 14 حرف ہیں، تو ہمیں اگر ہم ایٹ لیسٹ 3 دفعہ بھی پڑھیں تو ہمیں 840 کا ثواب ملے گا، 2 رکعتوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ، پھر ربنا لک الحمد 280 اور 220 نیکیاں ان کی مل جائیں گی۔ سجدے پہ جب ہم جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے تو ہمیں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 1680 اس کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے تو اس میں تشہد میں 126 حرف آ رہے ہیں تو ہمیں 1260 اس کی نیکیاں مل جائیں گی۔ اسی طرح ہم ٹیبل نمبر 3 میں دیکھیں تو ہمارے پاس تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو پھر تشہد کے بعد ہم درود پڑھیں گے، درود کا ثواب 1290 نیکیاں مل جائیں گی۔ پھر ہم آگے دعائیں پڑھیں گے، درود کے بعد جو دعائیں ہوں گی چھوٹی سے چھوٹی دعا بھی پڑھیں تو ہمارے پاس 78 لیٹر آ رہے ہیں تو 780 درجے اس کا ثواب مل جائے گا۔ پھر ہم 2 دفعہ سلام پھیریں گے تو ایک سلام میں 19 لیٹر ہیں تو ہمیں 380 نیکیاں ثواب کی مل جائیں گی۔ ڈائیگرام کے ذریعے سے دیکھیں تو ہمارے پاس سمپل بار چارٹ ہے، تو دیکھیں ہمارے پاس ارادہ سے لے کر ارادہ کا 10 نیکیاں ثواب ہیں، تو آگے موونگ ٹو ماسک 1000 درجے کا ثواب مل رہا ہے، اسی طرح دعاؤں کا ثواب مل رہا ہے ہمارے پاس۔ تو یہ سارے دیکھیں، سب سے زیادہ دیکھیں تو ہمارے پاس فاتحہ کا ثواب ہمیں 2420 درجے مل رہا ہے، سب سے زیادہ کلم بڑا اس کا ہائٹ اس کی آ رہی ہے۔ تو اسی طرح ہم نے ساری جو ہم نے دعائیں پڑھی ہیں، جو تسبیحات پڑھی ہیں، تو تکبیریں پڑھی ہیں، تو سب کے اس میں دیکھیں ہمارے پاس بار چارٹ کے اندر سب کی ہم نے یہ نیکیاں ڈسکرائب کی ہیں۔ تو ہمارے پاس سلام کا ثواب دیکھیں 380 اس کی مل جائے گی۔ اسی طرح دوسری ڈائیگرام کے ذریعے سے دیکھنا چاہیں، جیسے لائن ڈائیگرام ہے تو وہی صورتحال ہے، ارادہ کا ثواب سے لے کر سلام تک ہمارے پاس اس کے درجے ہمارے پاس دیکھیں نظر آ رہے ہیں۔ سب سے اہم بات، اگر ہم نماز پرفارم کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو ہمارے پاس دیکھیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ 0 لیول پر کھڑا ہے، کوئی نیکی نہیں ہے اس کو۔ جب وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت نماز فرض پڑھ لیتا ہے تو دیکھیں اس کو 11850 نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو 0 سے لے کر کہاں پر پہنچ گیا؟ یہ تو صرف 2 درجے کا ثواب ہے، 2 رکعت کا نماز کا ثواب ہے۔ اگر صبح کی نماز ہے تو 2 رکعتیں سنت کی، 2 فرض کی ملا لیں تو 4 رکعت، کہاں پر پہنچ جائیں گے؟ اسی طرح آگے دوسری نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو پائی چارٹ سے بھی ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں، تو جیسے ہم نے سمپل بار چارٹ سے دیکھا تو یہی صورتحال پائی چارٹ کے اندر ہے۔ تو دیکھیں ارادے کا ثواب ہمارے پاس 10 درجے ہے۔ اسی طرح موونگ ٹو ماسک دیکھیں تو ہمارے پاس 380 یا ہمارے پاس 1000
نیکیوں کا ثواب ہمیں مل رہا ہے. دعاؤں کا ثواب دیکھیں تو ہمارے پاس 210 ہے لیٹر ہیں، تو اسی طرح ہمارے پاس 210 کا ثواب مل رہا ہے. 21 لیٹر ہیں. مسجد سے بہرات وقت دونوں دعاؤں کا دیکھیں تو ہمارے پاس 250 اور 210. تو اسی طرح ہمارے پاس سلام تک، سلام کا ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سلام تک یہ سارا ثواب ڈسکرائب کیا گیا ہے اس پائی چارٹ کے ذریعے سے. اگر ہم نماز کے اندر دیکھیں جتنے بھی دعائیں پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ان سب کے لیٹرز کو دیکھیں، حرف کو دیکھیں تو یہ حرف کا بار چارٹ بنا ہوا ہے. جیسے ہمارے پاس مسجد انٹری جب ہم کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں تو اس کے اندر 21 لیٹر ہیں. دوسری دعا کے جب ہم نکلتے ہیں 25 لیٹر ہیں. اسی طرح تکبیر کے 8 لیٹر ہیں ہمارے پاس. ثنا کے 45 لیٹر ہیں. تعوذ کے 23 لیٹر ہیں. تسمیہ کے 19 لیٹر ہیں. فاتحہ کے 121 لیٹر ہیں. تو ہم نے تمام لیٹرز کو اس بار ڈائیگرام سے شو کر دیا ہے. سب سے اہم بات، جب ایک بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہے، اور اگر مسجد میں اس کو جماعت مل جاتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہے. یہ آپ ذرا ڈائیگرام سے دیکھیں تو اگر اکیلے نماز پڑھتا ہے تو 11,850 نیکیوں کا ثواب مل گیا 2 رکعت نماز پڑھنے کا. اگر اس کو جماعت مل جاتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 27 سے ملٹیپلائی کر لیں، 3,19,950 نیکیوں کا ثواب ملے گا. تو اکیلے نماز کی بجائے اگر بندہ نماز کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں، کتنی نیکیاں سمیٹتا ہے. سبحان اللہ. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو نماز پڑھنے والا شخص کن کن برائیوں سے بچ جاتا ہے؟ وہ بدکاری سے بچ جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، چغلی نہیں لگاتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، گناہ سے بچ جاتا ہے، گالی گلوچ سے بچ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچتا ہے، بے ایمانی سے بچتا ہے. نماز پڑھنے والا شخص سچ بولتا ہے، نیکی کرتا ہے، ایمانداری سے کام لیتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے. تو بہت ساری اچھائیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.